تو رسول باوقار نے ارشاد فرمایا جبرائیل سواری کو روکا جائے، یا رسول اللہ کیوں؟ یا اس لیے کہ میرے پیچھے میرے مقتدی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، ان کے مزار یہاں موجود ہے، میں ان سے ملاقات کر لیتا ہوں، ان کی مبارکباد دے دیتا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے آپ طرف سے گئے۔ تو یہ دو روایت ہیں، جب میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کیا ہوا؟ بتایا تھا میں جمعے کو کہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام اور سلام کو کچھ نہیں ہو پایا، اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نماز میں پڑھے تھے۔ کہاں کھڑے تھے نماز میں؟ قبر میں، مزار اپنے قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے رات کے پیارے رسول گئے، دیکھا کہ موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں۔ رسول انہیں ہی کہا جاتا ہے، نبی انہیں ہی کہا جاتا ہے جو قبر کے باہر بھی دیکھتے ہیں، قبر کے اندر کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ سرکار بول پڑے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا، جب خدا ہی چھپا چھپے کرو۔ ہم اور آپ جو مٹی دے کے نکل پڑتے ہیں، چل پڑتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ بھائی اندر کیا ہوتا ہے ہم نے جو اپنے نبی پاک کے فرمان پڑھا ہے وہی ہم جانتے ہیں کہ قبر میں ویسی ویسی عذابیں ہوتی ہے کہ اگر تم پہ ظاہر کر دیا جائے تو تم اپنے خاندان، اپنے نسلوں کو، اپنے اہل و عیال کو تم دفنانا چھوڑ دو گے۔ ایسی عذابیں دی جاتی ہیں قبر میں، ہم تو یہ جانتے ہیں، حدیثوں میں یہ پڑھے ہیں کہ جب مرحومی مرحومہ کے دفن کر کے 40 قدم ہم دور ہوتے ہیں تو وہاں فرشتے اس وقت دو ممکن نکل آتے، سوال و جواب کے لیے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ مگر میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک سفر میں رسول باوقار کے ساتھ تھا، 2 قبروں کے درمیان میرے رسول پاک اور ہمارا گزر ہوا تو میرے آقا وہاں ٹھہر کر رک گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ یہ 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابے قبروں کے اندر کون انسان دیکھے گا بھیا؟ وہی دیکھ سکتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب آپ کو ہم نے حکمت والی کتاب کو نازل فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ جو نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھایا گیا۔ بولیے گا سبحان اللہ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہارا رب کا سب سے بڑا احسان کتنا ہے۔ تو پھر کیا دیکھا؟ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول باوقار نے فرمایا ان دونوں کے عذاب ہو رہے ہیں۔ کیوں یا رسول اللہ یہ دونوں کس بات؟ قبر کے اوپر سے بتا رہے ہیں ایمان عقائد مضبوط کرنے کرے تو فتح وقت دور چل رہا ہے، بات بات پر ایمان خالق کرنے لوگ، بات بات پر ایمان سے لوگ۔ رسول باوقار نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسا بھی آئے گا کہ لوگ انسان نماز فجر کے بعد مسلمان ہوں گے، جب گھر لوٹیں گے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ سوئیں گے ایمان والا ہو کر کے، نماز فجر میں جب وہ بیدار ہوگا تو پھر ان کا ایمان ان سے ٹوٹ گیا ہوگا، ان سے ایمان اس کا دور چلا گیا ہوگا۔ جی ہاں وہی دور ہے صاحب، بات بات پر لوگ جو ہے حدیث سے سناتے ہیں، قرآن کے حوالے دیتے ہیں اور ایسی سی باتیں لاتے ہیں جو میں باتیں کرتا ہوں، جب لڑکوں سے جب ایسی سی باتیں سنتا ہوں تو پھر اللہ اکبر، بس یوں سمجھیے کہ اللہ تو نے بس قیامت کے آثار کو ظاہر کر ہی دیا، پھر انتظار کس بات کا مولا، یہ چل تیرے جو کیا ہے حبیب کو متوں کو نہ جو بچے کو جو ایمان ہے یہ بھی سب کرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں عذاب ہو رہے تھے؟ کہا کہ ایک شخص وہ تھا جو دنیا میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک شخص وہ تھا جو دنیا میں چولہے کھوری کرتا تھا، ان دونوں کا اللہ کے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رسول باوقار نے کھجور کی ٹہنی منگائے، 2 قبروں پر کاٹ کے دے دیے، ایک توڑے اور ایک حصہ اس پہ دیا، ایک حصہ اس پہ۔ سب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہا کہ جب تک یہ شاخ یہ ٹہنی ہری بھری جائیں گی تب تک یہ ٹہنی میں اللہ کی تصویر و ٹہنی بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کھجور کی ٹہنیاں میں اللہ کی تصویر بیان کرتی ہو یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم لوگ اللہ اپنی کا دھنی ہو نہیں دوست، ساتوں آسمان ساتوں زمین میں جتنی چیزیں جتنے مخلوقات ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کی تصویر و تعین بیان کرتی ہیں۔